السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ دوستو، رکع السجود سیریز کا یہ لیکچر نمبر 28 ہے، اور اس لیکچر میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 59 سے لے کر 65 تک پر بات کرنا چاہوں گا۔ ان آیات میں آدم کو حاضر میں سجدہ اور ناقطہ موجود ہے۔ ناقطہ کے متعلق ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ یہ 4 ٹانگ والی اونٹنی ہے جی۔ اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے، اور سمودہ کون ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابلیس اور رب کا مکالمہ اور سجدہ، اور آدم یہاں کون ہے حاضر میں، اور شجرۃ الملعونہ کیا ہے اور اس وقت کہاں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ متعدد اور معلومات بھی جو ہے میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں، لہٰذا لیکچر میں اینڈ تک میرے ساتھ جڑے رہیں۔ دوستو لیکچر کو دیکھتے ہیں تو میں سورہ 17 کی آیت نمبر 59 لگائی ہے اسکرین پر، غور کریں، اس میں سمودہ لکھا ہے اور ناقطہ بھی موجود ہے۔ ان دونوں کو ہم دیکھیں گے پہلے، کیونکہ ہمارا لیکچر جن آیات پر ہے یہ دونوں اس میں موجود ہے۔ ان کو ہم دیکھتے ہیں تو سمودہ، اس کا روٹ سمادہ ہے، اور اس کے معنی نمبر 1 پر ناجائز کرنے والے، نمبر 2 پر ہے مزدوروں کی مزدوری مارنے والے، نمبر 3 پر ہے مزدوروں کا خون چوسنے والے، لہٰذا نمبر 2 کو ہم دیکھتے ہیں تو ناقطہ یہ ایٹمالوجی کے مطابق جمع ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کو سنگولر لیا جاتا ہے۔ اس کے آگے آپ دیکھیں گول والا تائے لگا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ مجموعہ ہے، ایک بنڈل ہے، لہٰذا اس کے لیے آگے جا کے سنگولر بھی آیا ہے۔ میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ اس کو بطور فائل بھی لیا جاتا ہے، اور اس کا روٹ ناوا کا ہے، اور اس کا دوسرا روٹ نا کا بھی لیا جاتا ہے۔ اس کے معنی ہے خوبصورتی والی یا مہارت والی۔ دوستو الکتاب المبین ہم دیکھتے ہیں تو اس سے ہم مزید ناقطہ کے متعلق جان سکیں گے کہ کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں میرے پاس سورہ 7 ہے، اس کی آیت نمبر 73 ہے، اس میں لکھا ہے کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ناجائز کرنے والے کی جانب ان کے ساتھ جڑا ہوا یا ان کا پیٹی بند درستگی کرنے والا ہے۔ آپ آیت میں دیکھیں صالحہ لگا ہوا ہے، یہ بطور صفت ہے، یہ بطور صفت ہے، اور یہ صفت اس ہر چیز کی ہے جو آپ کی درستگی کرنے والی ہے۔ لہٰذا دوستو کائنات کی چیزیں بھی آپ کی درستگی کر رہی ہوتی ہیں، آپ کا نفس بھی آپ کی درستگی کر رہا ہوتا، برائیوں کی طرف نہیں جانے دے رہا ہوتا، تو اس وقت لہٰذا ہر چیز جو درستگی کرنے والی وہ یہ صفت اپنائے ہوئے ہے۔ اسی طرح یہ کتاب بھی ہماری درستگی کرنے والی، تو یہ بھی جو ہے صالحہ ہی ہے۔ اور مزید آپ دیکھیں کہ آپ کا نفس جو ہے وہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا بھی ہے، وہ آپ کا پیٹی بند ہے۔ لہذا مزید ہم دیکھتے ہیں آیت کے اگلے حصے میں صالحہ کیا کہہ رہا ہے، اپنی کمیونٹی کو بتایا گیا ہے یہ کہہ کر کے کالا، اس درستگی کرنے والے نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، متوجہ ہو میری خود کی قوم، تم کائنات بنانے والے کی ڈیوٹی سر انجام دو، یعنی جو کائنات بنانے والے نے کہا اس کے مطابق سارا دن اپنے عمل کرتے رہو، یہی عبادت ہے، اور یہ ہمارے ہاں جو کی جاتی ہے اس کا تعلق نہیں ہے اس سے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں آیت کے اگلے حصے کو، تو بتایا گیا ہے ما لکم من الہ غیر، تمہارے لیے دیوتا میں سے اس کے علاوہ کوئی نہیں، یعنی کائنات بنانے والے کے علاوہ کوئی نہیں ہے الہ۔ مزید ہم دیکھتے ہیں آیت کے اگلے حصے میں، تو اس میں لکھا ہے قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، تحقیق تم سب کے پالنے والے میں سے، دوبارہ ریپیٹ کر دوں، یہاں میں سے لگا ہوا ہے۔ آیت کے متن میں آپ دیکھیں من لگا ہوا ہے، آپ کسی بھی مترجم کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، من کا ترجمہ ہی نہیں کیا ہے،
اس کی وجہ کہ وہ اونٹنی کو معجزہ سمجھتے ہیں اور ٹانگیں وانگیں کاٹ دی تھی تو وہ عذاب آ گیا، پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے. دوستو من لگا ہوا اس کے مطلب ہوتا ہے میں سے. اب اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں. تحقیق تم سب کے پالنے والے میں سے تمہارے پاس وہ ایک گلدستہ وضاحت کرنے والا آیا. دوستو علمی طور پر یہاں پالنے کی بات ہو رہی ہے اور علمی طور پر ہمیں یہاں پر الکتاب المبین سے وضاحتوں کا گلدستہ مل رہا ہے اور یہی ہمارا کتاب ہی بھی علمی طور پر رب ہے کیونکہ ہمیں علمی طور پر پال رہی ہے. میں مزید ترجمہ آپ سے شیئر کروں تو تحقیق تم سب کے پالنے والے میں سے تمہارے پاس وہ ایک گلدستہ وضاحت کرنے والا آیا. جب ہم پالنے والا یعنی الکتاب المبین کو پڑھتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ گلدستہ وضاحت کرنے والا ملتا ہے. لہذا یہاں گلدستہ آیا تمہارے پاس یہ کہا جا رہا ہے. مزید ہم دیکھتے ہیں آیت کے اگلے حصے میں تو اس میں لکھا ہے حاذہ ناقۃ اللہ لکم آیاتن، یہ بینات کائنات بنانے والے کی عمدگی والی یا کائنات بنانے والے کی مہارت والی تمہارے لیے ایک دلیل یا آیت ہے. دوستو یہاں پر ناقۃ کو دلیل آیت کا ترجمہ کریں تو دلیل بنتا ہے یا آیت کہا گیا، لیکن ہمارے ہاں اس کو اونٹ کی اولاد بنا دیا جاتا ہے، جبکہ یہاں ناقۃ اللہ کی ہے اور یہ اونٹ کا نہ تو بچہ ہے اور نہ اس کی بیوی ہے بلکہ پالنے والے میں سے بیناتن اور آیاتن کو ناقۃ کہا گیا ہے، نہ کہ اونٹ کی بیوی یا بچوں کو. جب اللہ کی ناقۃ جو کہ بیناتن اور آیاتن ہے اس کے متعلق بتایا تو اس کے بعد درستگی کرنے والے نے اپنی قوم کو مزید اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کیا کہا. حتمی بات وہ کہہ رہا ہے یہ کہہ کر کے فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا، پس تم اس آیت کو چھوڑو. وہ آیت اللہ کی فاؤنڈیشن کے اندر استعمال ہوئی ہے اور تم آیت کو نہ چھوؤ، یعنی تم ناقۃ کو نہ چھوؤ اور اس کو چھوڑ دو. نمبر 1 یہ جو ناقۃ ہے یہ اللہ کی فاؤنڈیشن یعنی جو اللہ نے بنیاد دی ہے اس کے اندر استعمال ہوئی ہے اور اللہ کا اسٹرکچر یعنی بنیاد جو ہمارے پاس وہ کتاب کے اندر ہے اور آیت کی صورت میں ہے. ہمارے ہاں اس کو معجزہ پتہ نہیں کیا کیا بنا لیتے ہیں اور پھر کھٹی میٹھی کہانیاں سناتے ہیں اور کہانیاں سننے والے بھی نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر فضا میں بلند کر رہے ہوتے ہیں. دوستو کائنات بنانے والے کی فاؤنڈیشن اس کے کتب کیے ہوئے میں موجود ہے اور آیت یعنی ناقۃ بھی اسی کے اندر ہے. اس کو چھونے سے منع کیا جا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے پس تم اس آیت کو چھوڑ دو اور تم اس کو نہ چھوؤ. کیوں نہیں چھونا ہے؟ کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ بھلا آیت سے بھی کوئی منع کرتا ہے؟ تو اس کے جواب آگے بڑھ دیا گیا یہ کہہ کر کے بسوء برائی کے ساتھ یعنی برائی کے ساتھ سو کے ساتھ اگر چھونا چاہ رہے تو پھر چھوڑ دو، اس کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہے آیت خالق کائنات کی یہ تو متقین کے لیے ہے، اولو الالباب کے لیے ہے اور جو لوگ مخلصین ہیں طاہر ہیں ان کے لیے ہے. سو ان والوں کے لیے ہے ہی نہیں تو اسی وجہ سے ان کو منع کیا جا رہا ہے. دوستو مزید ہم دیکھتے ہیں جو بسوء ان کے ساتھ اس کو چھوئے گا تو رزلٹ ٹھیک نہیں نکلے گا. تو جب رزلٹ ٹھیک نہیں نکلے گا تو کیا ہوگا وہ بتایا گیا آیت کے اگلے حصے میں یہ کہہ کر کے فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے بعد بتدریج تم سب کو آ پکڑے گی پریشان کرنے والی سزا. یعنی سوء ان کے ساتھ ناقۃ کو چھوؤ گے یعنی آیات بینات ان کو چھوؤ گے تو پھر تمہیں پریشان کرنے والی سزا پکڑے گی. برائی کے ساتھ یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں پر ناقۃ 4 ٹانگ والی اونٹ کے گھر والی نہیں ہے بلکہ بینات اور آیاتن ہے.
اور ان کو برائی کے ساتھ چھونے سے منع کیا گیا ہے۔ برائی سے مراد یہ ہے کہ اپنے بابوں کا جو لٹریچر ہے، تاریخ ہے، اس کو لے کر مٹھی کھٹی کہانیاں سنانا اور پھر یہ ایک آیت کا ٹکڑا پڑھ دینا، اس کو لے کر اس کے پاس ہی نہیں جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ متقین کے لیے ہے۔ مزید ہم آگے دیکھتے ہیں تو 77 ہے۔ اب 73 اور 77 کے درمیان جو آیات آ رہی ہیں ان کا مطالعہ آپ خود کریں، میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ اب تو لکھا ہے فَعَقَرُوا النَّاقَةَ، قوم کے سرکردہ افراد یا قوم کے مولویوں نے جو ترم خان خود کو سمجھتے تھے، انہوں نے ناقتہ کو لولا لنگڑا یا بانجھ، یا انہوں نے ناقتہ کو کاٹ چھانٹ کیا۔ لولا لنگڑا کرنا مطلب کوئی پیغام اگر ہے تو اس میں اپنی ملاوٹ کر کے آدھا ادھورا اس کو کر دینا۔ دوستو، ناقتہ کو الگ کیا یا تعلق توڑا یا کاٹ چھانٹ کی، تو یہ کس کے ساتھ انہوں نے ہاتھ صفائی کی، یہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے، یہ کہہ کر کے وَعَتُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور انہوں نے سرکشی ان کے خود کے پالنے والے حکم سے کی۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں ناقتہ کوئی کانٹ چھانٹ کر رہے ہیں تو سرکشی کس سے ہو رہی؟ رب کے حکم سے، اور رب کا حکم آیت ہے۔ یعنی الناقتہ جو ہے یہ آیت ہے، یہ آیت ہے۔ جب اس کے ساتھ کانٹ چھانٹ کر کے اپنے دوسرے بابوں کی چیزیں شامل کرو گے تو سرکشی ہوگی، مان ہی نہیں سکتے، کیونکہ مان تو اس کو رہے ہوں گے، یا مکس کیا ہوا شرک کیا ہوا مال وہ اٹھا رہے ہوں گے اس میں سے۔ دوستو، یہاں پر آپ دیکھیں اللہ کے پیغام کو آج بھی یہ لوگ اپنے لیے بانجھ کیے ہوئے ہیں، اپنے عقائد اور تاریخی لٹریچر کے تابع کیے ہوئے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا ناقتہ کو بانجھ بنانا یا اس میں کانٹ چھانٹ کرنا جو ہے وہ اللہ کے امر کے ساتھ جو ہے وہ سرکشی کرنا ہے۔ اب دیکھ لیں کتنا تگڑا اشارہ ہے کہ پہچان لو کہ ناقتہ کیا چیز ہے۔ مزید ہم 78 کو چھوڑ رہے ہیں، 79 کی جانب بڑھتے ہیں، تو اس میں لکھا ہے کہ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، پھر درستگی کرنے والے نے پالنے والے کے حکم کی سرکشی کرنے والے قوم کے سرکردہ افراد یا قوم کے مولویوں سے منہ پھیرا۔ دیکھ کانٹ چھانٹ جو کرتا ہے آیتوں کی، یعنی ایک ٹکڑا یہاں سے اٹھایا، ایک وہاں سے جا کے ملا کے اپنا ہی مطلب نکال کے بیٹھ گیا، لگے کانٹ چھانٹ ہوتی ہے، یا بابوں کی تھوڑی سی چیزیں ساتھ ملا کے وہ آیت کا ٹکڑا بھی ہے، کانٹ چھانٹ ہوتی ہے۔ لہذا دوستو یہ نہیں، جب آیات رکھی ہے جہاں پر اس کا شک و سباق بھی ہے کچھ، اس کو لے کر چلیں۔ مزید ہم دیکھتے ہیں جب کانٹ چھانٹ کی تو منہ پھیر لیا درستگی کرنے والے نے، جو ایسا کرتا ہے اس کے پاس اصلاح ہوتی نہیں ہے، اس کے پاس اپنا عقیدہ ہوتا ہے، بابوں کی چیزیں ہوتی ہیں، دوسری چیزیں۔ مزید ہم دیکھتے ہیں آیت کے اگلے حصے میں، یہ اصلاح یعنی درستگی کرنے والا کہہ رہا ہے وکالا، اور درستگی کرنے والے نے کہا یا قومی، اٹینشن میری قوم، لقد تحقیق یقیناً ابلغتکم، میں تم سب کو پہنچانے والا ہوں، رسالتہ پیغام یا رسالہ، ربی میرے خود کے پالنے والے کی، یہ رب کا جو پیغام ہے وہ پہنچانے والا ہے۔ رسالہ کیا ہے؟ یہ کتاب ہمارے پاس رسالہ یہ بطور نہیں دیکھا رسالہ تو آپ دیکھیں یہ جو اخبار سٹور ہوتا ہے وہاں جا کے وہ ایک آپ کو دے دے گا، اس کے اندر چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی، رسالہ وہ کہتے ہیں۔ مزید ہم دیکھتے ہیں آیت کے آخری حصے میں تو لکھا ہے وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، اور میں نے تمہارے لیے نصیحت کی، اور لیکن تم سب نصیحت کرنے والوں کو محبت نہیں کرتے۔ اب دیکھیں وہ ابلاغ کر رہا ہے رسالہ کا، اور رسالہ کو یہاں آ کے ناقتہ کہا گیا ہے۔ دوستو، جب کہ پیچھے آیتوں میں اس کو بیناتن اور آیاتن بھی کہا گیا ہے، جبکہ رسالتہ اور بیناتن اور ناقتہ یہ تینوں مؤنث ہیں اور واحد ہیں، اور گول والا تائی ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور تینوں فاعل ہیں۔ ان کے ساتھ لگا ہوا گول والا تائی بالکل ایسے ہی ہے جیسے لفظ ملت کے ساتھ اور امت کے ساتھ لگا کر ان کو ایک گروپ بنایا جاتا ہے مذکر اور مؤنث کا،
لہٰذا ان سب میں مذکر جنس بھی موجود ہے اور مؤنث جنس بھی موجود ہے، لیکن ایک گچھا ہے گچھے کی صورت میں، اور رسالتا بینات اور ناقتا ایک ہی چیز ہے جو کہ رسالتا ہے۔ اس میں الفاظ مذکر بھی ہیں اور مؤنث بھی ہیں۔ لہذا مزید آگے بڑھتے ہیں تو اب ہم اپنے لیکچر والی آیات کو دیکھتے ہیں۔ تو سورہ 17 کی آیت نمبر 59 ہے، اس میں لکھا ہے کہ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ، اور ہمیں منع نہیں کیا کہ ہم دلیلوں کے ساتھ بھیجیں۔ دوستو دلیلوں یعنی آیات کے ساتھ خالق کائنات اور اس کی پیغام رساں قوتیں ہی پیغام بھیجتی ہیں۔ پیغام لینے والوں کو یہ پیغام بھیجا جاتا ہے، لیکن جب یہ آیات بھیجتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان آیات کے ساتھ وہ بتایا کہ آیت کے اگلے حصے میں یہ کہہ کر کے اِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، مگر وہ پہلے لوگوں کے گروہ نے آیتوں کے ساتھ جھوٹ منسوب کیا۔ آپ دیکھ لیں وہاں ناقتا ہم پڑھ رہے تھے تو وہاں منع کیا جا رہا ہے، یہاں آ کے کہا جا رہا ہے جھوٹ منسوب کرتے ہیں، یعنی جھوٹ منسوب کرنے والوں کو ضرورت ہی نہیں ان کے ساتھ ناقتا کے پاس جائیں۔ ترجمہ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، مگر وہ پہلے لوگوں کے گروہ نے آیتوں کے ساتھ جھوٹ منسوب کیا۔ اب آپ دیکھ لیں ہم جب آیات پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا کہانیاں ہمیں سنائی جاتی رہیں آیتوں کے ساتھ، لہذا پکڑے جا رہے ہیں۔ اب دوستو آپ دیکھ لیں ممبر اور محراب پر بیٹھے افراد پہلے ہی آیات کے ساتھ جھوٹ منسوب کیے بیٹھے ہیں، کوئی آیت کس کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کوئی کس کے ساتھ منسوب کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا مزید جھوٹ منسوب کرنے والے کیسے ہیں وہ بھی آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا، یہ کہہ کر کے وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، اور ہم نے ناجائز کرنے والوں کو دی کائنات بنانے والے کی رسالتا یا بینات، وہ بصیرت دینے والی ہے۔ دوستو ناقتا بصیرت دینے والی ہے۔ اب آپ دیکھیں بصیرت آپ کو کون دے رہا ہے؟ وہی ناقتا ہے، اونٹنی تھوڑی دے گی، وہ لٹریچر دے گا جو رب کی طرف سے دیا گیا ہے اور لکھنے والے نے لکھ کر دیا ہے۔ مزید دوستو جب اللہ کی مہارت والی یا اللہ کی رسالت یعنی اللہ کا رسالہ دے دیا تو اس کے بعد کیا حشر ہوا اس رسالے یا ناقتا کا؟ تو بتایا گیا یہ کہہ کر کے آیت کے اگلے حصے میں فَظَلَمُوا بِهَا، پس ان ناجائز کرنے والوں نے ناقتا کے ساتھ اندھیرا کیا۔ دوستو اب بھی آپ دیکھ لیں اندھیرا کر رہے ہیں، ناجائز کرنے والے آیتوں کے ساتھ اپنے عقائد تھوپتے ہیں، یہ وہ، اور اندھیرا پھیلا کے بیٹھے ہوئے اپنے ارد گرد آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مزید ہم دیکھتے ہیں آیت کے میں تو وہاں لکھا ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، پس انہوں نے ناقتا کے ساتھ اندھیرا کیا اور ہم آیتوں کے ساتھ نہیں بھیجتے مگر خطرے کی گھنٹی بجانے والا۔ آیتوں کے ساتھ آپ کو جو ملتا ہے نا وہ الارم کرنے والا ہوتا ہے، الارم کہ بچو اس چیز سے، اس چیز کو نہ کرو۔ مزید دوستو ہم دیکھتے ہیں رسالتا کے ساتھ یا ناقتا کے ساتھ اندھیرا کر رہے ہیں یہ سمود یعنی ناجائز کرنے والے۔ دوستو مزید ہم دیکھتے ہیں یہاں سے پتہ چلا کہ سمود ایک نہیں ہے بلکہ فَظَلَمُوا جمع میں ہیں، ایک نہیں ہے جمع میں ہے، اندھیرا کیے جا رہے ہیں ناقتا کے ساتھ۔ دوستو مزید ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں 17 کی 60 ہے، اس میں لکھا ہے وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم نے آپ کے لیے بتایا کہ حقیقتاً آپ کا پالنے والا وہ لوگوں کے ساتھ گھیراؤ کرنے والا ہے، یعنی لوگوں کا احاطہ کرنے والا ہے۔ دوستو آج بھی پالنے والا جو اس کی طرف متوجہ ہو اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اپنے احاطے میں لیے ہوئے اس کو۔ دوستو کیا بتایا اس وقت احاطہ میں لے کر، وہ آیت کے اگلے حصے میں ہے، یہ کہا گیا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ
اور ہم نے دیا ہوا پلان یا دی ہوئی منصوبہ بندی کو تشکیل نہیں دیا۔ جو ہم نے پلان یا منصوبہ بندی آپ کو دی، یعنی جو آپ کو منصوبہ بندی یا پلاننگ دی ہے وہ ہم نے ترتیب نہیں دی۔ اور کون سی ہے جو ترتیب نہیں دی، جو نہیں دی ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں آیت کے اگلے حصے میں، الا فتنۃ للناس وشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، مگر وہ لگاؤ رکھنے والوں کے لیے کھوٹے کھرے میں پہچان کرانے والی ہے۔ یعنی جو دیا ہے وہ کھوٹے اور کھرے میں پہچان کرانے والا، یعنی حق کو الگ اور جو کذاب کرتے ہیں اس کو الگ کرنے والا ہے۔ اور ناپسند کیا ہوا نصب العین قرآن کے اندر ہے۔ اب آپ دیکھ لیں قرآن کے اندر دو طرح کے نصب العین ہیں، ایک وہ ہے فرعون والا، حامان والا، قارون والا، اور ظالمین والا، فاسقین والا، اور بھی آپ دیکھ لیں کیا کیا استعمال ہوا ہے۔ لہٰذا وہ آپ کو نہیں دیا ہے مگر ہے وہ قرآن میں۔ آپ کو جو دیا ہے وہ کھوٹے کھرے کی پہچان کرنے والا دیا ہے، جس کو آپ عام زبان میں فرقان بھی کہتے ہو۔ مزید ہم دیکھتے ہیں آیت کے اگلے حصے میں تو بتایا گیا ہے وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، ہم ناجائز کرنے والے افراد کو چوکنا کرتے ہیں، پس وہ چوکنا کرنا ان کی بغاوت مزید بڑھاتا ہے۔ دوستو چوکنا جس سے کرتے ہیں وہ ناقطہ سے، لہٰذا ناقطہ کیا ہے؟ آیاتن ہے، اور بیناتن کو بھی کہا گیا اور رسالہ کو بھی کہا گیا ہے۔ جب اس سے چوکنا کیا جاتا ہے تو ان کی سرکشی جو ہے، بغاوت جو ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں میرا یہ والا لیکچر جو سنے گا وہ بھڑک اٹھے گا کہ یہ تو ہم تو چار ٹانگ والی اونٹنی سمجھتے رہے، یہاں معاملہ کچھ اور ہی نکلا ہے۔ دوستو جب منصوبہ سازی دے دی تو پھر کیا کہا گیا؟ وہ آیت کے اگلے حصے میں، وہ اگلے والی آیت میں بتایا گیا یہ کہہ کر کے 17 کی 61 ہے، وَإِذْ قُلْنَا، اور جس لمحے ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پیغام رساں سوچوں کے لیے یا غلامین کے لیے یا ملکیت والوں کے لیے یا ہراول دستے کے لیے، ہم نے بتایا کہ تم کھرے کھوٹے کی پہچان کرنے والے کے لیے مانو، یعنی کھرا کھوٹے کی جو پہچان کرنے کے قابل ہوگا وہ آدم کیٹیگری میں ہے، وہ آدم صفت اپنائے ہوئے ہے۔ آدم، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جیسا میرے پرانے لیکچر بھی ان میں بھی میں کہتا ہوں یہ نبی اور رسول کہیں نہیں کہا گیا اس کو، لہذا جو کھرے کھوٹے کی پہچان کرے گا اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ جو رسالہ ہے اس رسالے کو ماننا ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں بتایا گیا ہے فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، پس انہوں نے مان لیا سوائے ابلیس کے۔ دوستو ابلیس کے میں معنی نہیں کر رہا روٹ ورڈ کی طرف جا کر، بلکہ یہاں خود سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے۔ پچھلے ہم نے جتنے بھی لیکچر کیے ان کے مطابق یہ انکار کر رہا ہے، بات نہیں مان رہا اور عمل نہیں کر رہا ہے۔ مزید یہ ابلیس کیا جواب دے رہا ہے جب یہ اس کو کہا گیا کہ سجدہ کرو؟ تو جواب آیا ہے کالا اسجد لمن خلقت طینا۔ دوستو یہاں پر تین بطور صفت ہے، زمین والی مٹی کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا اس کا ترجمہ جو بن رہا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جواب دیا کیا میں فرمان برداری کروں اس کے لیے جسے تو نے کتابی فہرست یا کتابی شمارے میں سے یا کردار سازی میں سے مرحلہ وار پروان چڑھایا۔ اب کتابی شمارہ میں سے مرحلہ وار پروان کیا چڑھایا ہے؟ خوشخبری یا کھوٹے کھرے کی پہچان کرانے والا، وہ کھوٹے کھرے کی پہچان جو ہے وہ مرحلہ وار پروان چڑھائی گئی ہے۔ لہذا دوستو آپ میں کھوٹے کھرے کی پہچان جو پروان چڑھتی ہے وہ الکتاب سے ہی چڑھتی ہے، وہ کتاب سے ہی چڑھتی ہے۔ لہذا مزید ہم دیکھتے ہیں اگلی آیت، تو اس میں کہا گیا ہے کالا ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، ابلیس نے جواب دیا کیا تیری منصوبہ سازی یا پلاننگ یہ ہے جو تو نے کھوٹے کھرے کی پہچان کرنے والے کو میرے اوپر معتبر کر دیا؟
यानी आदम को मेरे ऊपर मोतबर कर दिए। यहाँ आदम जो आया है वो उस कैटेगरी में है खोटे खरे की जो पहचान कर सके। लिहाजा दोस्तों वो कह रहा है कि तूने खोटे खरे की पहचान करने वाले को मेरे ऊपर मोतबर कर दिया है, क्यों किया है भाई। लिहाजा मज़ीद हम देखते हैं आज के अगले हिस्से में, वो कहा गया है लइन अखरतनी इला यौमिल क़ियामती लअहतनिकन्ना ज़ुर्रियतहु इल्ला कलीला। यकीनन अगर पालने वाले तू मुझे मोहलत दे खरा खोटा चेक करने वाले लम्हात के क़याम होने तक, तो मैं ज़रूर जड़ से उखाड़ दूंगा आदम यानी खरा खोटे की पहचान करने वाले के परस्तारों को, सिवाय बहुत ही कम परस्तारों के। लिहाजा दोस्तों वो इजाज़त मांग रहा कि मुझे मोहलत दे खरा खोटा चेक करने वाले लम्हात के क़याम होने तक, यानी जब बंदा खरा खोटा चेक करने की उसमें होगा पोजीशन में, तो तब तक के लिए वो इजाज़त मांग रहा। जब खरा खोटा चेक करने की वो काबिल हो जाएगा तो फिर तो ये खुद ही भाग खड़ा होगा। लिहाजा दोस्तों मगर वो इजाज़त मांग रहा है कि तब तक दे तो मैं ज़रूर उखाड़ दूंगा आदम यानी खरा खोटा चेक करने वाले के परस्तारों को, यानी खरा खोटा जो चेक करने वाला है उसके परस्तारों को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा, मगर बहुत कम जो है वो इसके झांसे में आएंगे। ये तब तक के लिए है जब तक खरा खोटा चेक करने की अहलियत पैदा नहीं होती। जब अहलियत पैदा हो जाएगी तो ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लिहाजा क्योंकि अच्छे और खोटे और जो खरा हो उसकी पहचान हो जाएगी। मैं बारहा यहाँ कह रहा हूँ कि आदम जो है खरा खोटा चेक करने वाला यहाँ पर है। मज़ीद हम देखते हैं सूरा 17 की 63, उसमें है काला ज़हब फमन तबिअका मिनहुम, पालने वाले ने जवाब दिया तो जा जो इन में से तेरे ज़ेरे साया हुआ। वो भी इजाज़त दे रहा है। हमारे यहाँ मुजरम को जो है पकड़ के जेल में डाला है, ये इजाज़त दे रहा है कि जो तेरे ज़ेरे साया हुआ तो फिर क्या होगा वो बताया गया आयत के अगले हिस्से में। हतमी बात कह के फ़इन्ना जहन्नम जज़ाउकुम जज़ाअम मग़फ़ूरा, बस हकीकतन तुम्हारा बदला बेसुकूनी वाली दी हुई जगह ही भरपूर बदला है, यानी बेसुकून रखेगा। जहन्नम बेसुकूनी वाली जगह में ही रखेगा, वैसा ही बेसुकूनी में रखेगा आपकी सोचों को भी, और तो आपको हर कोई बेसुकूनी में ही दिखेगा। दोस्तों इब्लीसी काम होते हैं जहाँ पर, तो वहाँ पर आपको पता ही है कि क्या माहौल होता है। मज़ीद हम अगली आयत को देखते हैं सूरा 17 की 64 को, तो उसमें लिखा है वस्तफ़ज़िज़ मानिस्तता मिनहुम, और तू अपनी काबिलियत के बलबूते पर इन में से जिसे तू उकसा ले, यानी खरे खोटा जब करने के काबिल होगा तो उसको चैलेंज दिया जा रहा है कि अपनी काबिलियत है तो इनको तू उकसा ले, अगर काबिलियत है तो। लिहाजा उकसाने के तरीके क्या हैं वो भी बताया गया है कि ये इब्लीस जो है कैसे उकसा सकता है। वो ये है कि बिसौती का अपनी खुद की आराह व अजलिब अलैहिम, और इन पर क्यास आराई, और बिखैली का, और इन पर तवज्जो मबजूल करवा अपने ख्याल की, और वराजिली का, और अपने खुद के अकाबर के साथ, यानी अकाबर भी है इसका मुस्तनिद बावसूख फ़र्द जो है वो भी है इसका, उसके ज़रिए भी ये उकसा सकता है। ये तरीके बताए गए क्या क्या है, तो अपनी खुद की आरा नंबर 1, क्यास आराई नंबर 2, तवज्जो मबजूल करवाना 3, खुद के ख्याल 4, और ख़ुद के अकाबर के साथ ये 5 तरीके जिनसे ये उकसा सकता है। लिहाजा जो खरे खोटे की पहचान करना जानता होगा वो इसके झांसे में आ ही नहीं सकता है। मज़ीद हम आयत के अगले हिस्से में देखते हैं, वहाँ लिखा है वशारिकहुम फिल अमवाली वल औलादी वइदहुम, और तू इनका हिस्सादार बन जा ख़ास माल और ख़ास पैदावार में, और तू उनसे अहदो पैमान कर। वो चैलेंज दिए जा रहा है कि ये करके देख ले, अगर उकसा के देख ले अगर काबिलियत है तो। मज़ीद हम देखते हैं आयत के अगले हिस्से में, वो कहा गया है वमा युइद्दुहुमुश शैतानु इल्ला गुरूरा,
اور وہ آیتوں سے دور کرنے والا یا شر انگیز ان کے ساتھ عہد و پیمان کرتا ہے مگر فریب کاری والا یا دھوکہ دہی والا، یعنی یہ دھوکہ دہی والا اور فریب کاری والا ہی عہد و پیمان کرتا ہے، اس کے علاوہ کر نہیں سکتا ہے، لہٰذا یہ بھی ان کے ساتھ ہوگا جو کھوٹا کھرا چیک کرنے کی پہچان نہیں رکھتے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں سورہ 17 کی آیت نمبر 65، اس میں لکھا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اور حقیقتاً میری ڈیوٹی سر انجام دینے والوں پر ان پر تیری کوئی دلیل نہیں، یعنی تو جو مرضی کر لے، یہ تیرے جھانسے میں نہیں آئیں گے جو کوٹا کھرا چیک کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ وَكَافَ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور ان کے ساتھ تیرے رب کی نمائندگی کافی ہے، جن کی نمائندگی پالنے والا کر رہا ہوگا وہ یہ جھانسے میں نہیں آ سکتے۔ لہٰذا دوستو یہ ہمارا لیکچر تھا۔ یہاں اونٹنی نہ تو اونٹ کے گھر والی 4 ٹانگ والی ہے، اور نہ ہی یہاں پر آپ دیکھیں کہ سمود وہ ہیں جو ناجائز کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ناقادہ کے ساتھ بھی ناجائز کر رہے ہیں، اور بھی آپ دیکھ لیں جہاں جہاں یہ آئے ہیں، لہٰذا کانٹینٹ مزید آپ کو بتا دے گا کہ اگر اس کے علاوہ کچھ ہے تو۔ دوستو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، اس پر کوئی سوال ہے تو وہ آپ ضرور کر سکتے ہیں کمنٹ میں آ کر۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔